بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على من ارسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق. اور درود و سلام نازل ہو اس ذات پر جس نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا. هو بالاهتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق. اس حال میں تو وہ ہدایت دینے کے زیادہ حقدار اور ایسا نور بنا کر بھیجا جن کی ابتدا زیادہ مناسب ہے. اب دیکھیے والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ھدی، پہلے اس کی تفصیل یہاں بیان کر رہے ہیں. وجعل توفیق ان کی بحث ہو گئی. الصلاۃ کا معنی یہاں پر سارے بیان فرماتے ہیں. والصلاۃ وہی بمعنی دعائی اے طلب الرحمتی. وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُجَرَّدُ أَنْمَانَ الطَّلَبِ وَيُرَادُ بِهِ الرَّحْمَةُ مَجَازًا. درود و سلام نازل ہو. والصلاۃ والسلام کا جو متن ہے اس کے اندر ایک لفظ آیا الصلاۃ. تو الصلاۃ کا معنی شارح بیان فرما رہے ہیں اور معنی بیان کرنے کے بعد وَإِذَا أُسْنِدَ سے إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اس سے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے. صلاۃ کا معنی بتاتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی لغت میں دعا کے آتے ہیں اور دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے طلب الرحمت، یعنی طلب رحمت طلب کرنا. بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں یا اس کی بارگاہ میں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں تو اس سے اس کی رحمت کے ہی تو امیدوار ہوتے ہیں. تو دعا کا مطلب ہوتا ہے طلب الرحمت، رحمت کا طلب کرنا. تو اب صلاۃ کا معنی کیا ہوا؟ رحمت کا طلب کرنا. صلاۃ کا معنی دعا اور دعا کا معنی رحمت کا طلب کرنا. تو صلاۃ کا معنی کیا ہوا؟ رحمت طلب کرنا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اوپر آیا والصلاۃ والسلام علی رسولہ. تو طلب رحمت ہو، رحمت طلب کرنا ہو. اب صلاۃ سے یہاں پر کیونکہ یہاں صلاۃ کا معنی اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے. جیسے آپ درود و سلام پڑھتے جو کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے. تو اسی طریقے سے جب صلاۃ کا معنی طلب رحمت ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رحمت طلب کرے. معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ رحمت طلب کرے. اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے طلب رحمت، رحمت کا طلب کرنا. تو رحمت کا طلب کرنا یہ گویا اسی کے ساتھ ہوگا جو محتاج ہو. بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں تو وہ اس کے رحمت کے طلبگار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجتوں اور رحمتوں کو، ان کی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے. تو اب جب اعتراض یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی طلب رحمت کرنے میں یہ معنی لینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمت طلب کرنے والا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمت طلب کرنے والا تو کسی اور سے رحمت طلب کرے گا. حالانکہ یہ معنی بالکل باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خود رحمت طلب کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو دوسرے جو لوگ رحمت طلب کرتے ہیں ان کی رحمتوں، ان کی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے. اور یہاں پر رحم طلب کرنے کے معنی میں آ رہا ہے دعا یا صلاۃ. تو اسی کا جواب وَإِذَا أُسْنِدَ سے دے رہے ہیں کہ جب صلاۃ کا معنی تو دعا ہوتا ہے لیکن اس کی جب اسناد ہوتی ہے الگ الگ چیزوں کی طرف تو الگ الگ نسبت سے اس کے معنی میں تبدیلی اور تبدل ہو جاتا ہے.
सलात की निस्बत जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो तो उस वक्त वहाँ पर तलब रहमत माना नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रहमत का माना होता है। वहाँ से तलब रहमत में तलब को ख़त्म कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ रहमत बचता है, क्योंकि तलब ये अल्लाह ताला के लिए दुरुस्त नहीं है तलब का माना लेना। तलब में क्या होगा कि जैसे मुझे किसी चीज़ की तलब है तो गोया मुझे उस चीज़ की हाजत और ज़रूरत है, अल्लाह ताला तमाम हाजतों और ज़रूरतों से पाक है, उसकी कोई हाजत कोई मजबूरी नहीं है। तो जब सलात की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाती है तो उस वक्त में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रहमत के माना में होता है, तलब रहमत के माना में नहीं होता। और जब ये माना लेंगे तो ऐसी सूरत में वसलातो वसलामों का माना बिल्कुल दूसरा कि अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए, रहमत तलब करे नहीं, रहमत नाजिल फरमाए अला मन अरसलहू हुदन, उस पर जिसको उसने हादी बना करके भेजा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तब ये माना होगा। देखिए उसी को कहते हैं वसलातो वहिया बिमाना दुआई ऐ तलब रहमती, सलात और वो दुआ के माना में होता है, यानी तलब रहमत के माना में। वैज़ा उस्मिदा इलल्लाहि ताला युजर्रदु अनमान तलब, और जब सलात की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाए तो उसको तलब के माना से मुजर्रद कर लिया जाता है, तलब के माना से खास कर लिया जाता है, ये माना तलब को निकाल लिया जाता है। वयुरादु बिही रहमा मजाजत, और उससे मजाजी तौर पर रहमत का माना मुराद लिया जाता है। अच्छा, और इसी तरीके से जब सलात की निस्बत हुजूर की तरफ हो तो उससे दुरूद व सलाम मुराद होता है। सलात की निस्बत अगर शरीफ व परिंद की तरफ हो तो उससे तस्बीह व तहलील मुराद होती है। और सलात की निस्बत अगर फरिश्तों की तरफ हो तो उससे इस्तिग़फ़ार वगैरह का माना मुराद होता है। तो ये माने सलात के होते हैं कि जिसके अलग अलग मानी है अलग अलग निस्बत के एतबार से। चलिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ रहम के माना में, रहमत नाज़िल करने के माना में। चलिए अला मन अरसलहू हुदन, तो अला मन अरसलहू उस ज़ात पर जिसने अरसला का माना होता भेजना, जिसने उनको भेजा, हुदन हादी बनाकर, अल्लाह की हिदायत बनाकर। तो अलामन हुदन ये मतन है, इसकी शरह फरमा रहे हैं लम युसर्रिफ बिइस्मिही अलैहिस्सलाम ताज़ीमन व इजलालन व तंबीहन अला अन्नहु फीमा ज़ुकिरा मिन अल-वस्फ़ि बिमर्तबतिन ला यतबादरु ज़हनु मिन्हु इल्ला इलैहि। लम युसर्रिफ से एक इतराज़ का जवाब दे रहे हैं। आप मतन में देखें वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू, शुरू में आया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना, तो जब अल्लाह ताला की हम्द को बयान करने का इरादा फरमाया तो वहाँ अल्लाह ताला यानी इसमें बारी ताला कलमे जलालत का जिक्र हुआ, लफ्ज़ अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब दुरूद सलाम भेजने की बारी आई सरकार पर तो यहाँ पर सरकार का नाम नहीं लिया गया, बल्कि अला मन अरसलहू हुदन, सरकार के वक्त को यहाँ पर बयान किया गया कि दुरूद सलाम नाज़िल उन पर जिसने उनको भेजा। और अरसला इसी से रिसालत निकला, गोया रसूल बनाकर भेजा। तो यहाँ पर हुजूर का नाम नहीं लिया गया, बल्कि हुजूर का वक्त बयान करके, रसूल और हिदायत वगैरह का वक्त बयान करके यहाँ पर सरकार का जिक्र किया गया। तो नाम का जिक्र ना करना और सरकार के वक्त को जिक्र करना ऐसा क्यों किया साहिब किताब ने? तो शायद उसकी वजाहत और इसका जवाब दे रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम के लिए और इस बात पर तंबीह करने के लिए कि जब आपका कोई ऐसा वक्त हो जो सिर्फ आप ही के साथ खास हो, जब उस वक्त को जिक्र किया जाए तो ज़हन उसी की तरफ मुतवज्जे होता है। तो लिहाजा यहाँ पर एक वक्त खास को जिक्र करके और ये बयान कर दिया आपके मर्तबे और आपकी ताज़ीम को, तो जब ये वक्त बोला जाता है तो उससे मुराद हुजूर ही की ज़ात होती है। तो गोया ताज़ीम और बुजुर्गी को बयान करने के लिए आपका इसमें मुबारक जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि वक्त को जिक्र किया। ऐसा क्यों है? इसलिए कि आपको मालूम है कि जब कभी कभी लोग के जो औसाफ होते हैं उन औसाफ के जरिए से उनके मर्तबे को बयान करना मकसूद होता है। मिसाल के तौर पर ज़ैद आलिम है, फाजिल है, मुफ्ती है,
آپ اگر زید کو زید کا نام لے کر کے پکارو تو اس میں اس کے نام لینے میں وہ تعظیم و اکرام نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو نام کے علاوہ آپ اس کو حافظ قاری عالم مفتی وغیرہ کہہ کر بلائیں گے تو اس میں اس کی تعظیم ہوگی. اسی طریقے سے وصف کو بیان کرنے سے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا اس وصف کو بیان فرمایا گیا اور نام کا ذکر نہیں کیا گیا. اسی کو کہتے ہیں لم یسرے. ماجد نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس میں مبارک ذکر نہیں کیا، اس میں مبارک کی صراحت نہیں کی. کیوں؟ تعظیماً، تعظیم کی وجہ سے، و اجلالت اور بزرگی کی وجہ سے. اس بات کی وجہ سے بھی و تنبیہاً، اور اس بات پر بھی تنبیہ کرتے ہوئے و تنبیہاً علی انہ فیما ذکر من الوصف، اور اس بات پر بھی تنبیہ کرتے ہوئے کہ جو وصف ذکر کیا گیا ہے ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہے. لا يتبادر الذہن منہ الا الیہ، ذہن اس سے متبادر نہیں ہوتا، ذہن اس سے سبقت نہیں کرتا مگر حضور ہی کی طرف. یعنی جو وصف ذکر کیا ہے تو وہ وصف کیوں ذکر کیا؟ تاکہ اور وصف بھی ایسا ذکر کیا کہ جب وصف بولا جائے تو سرکاری کی طرف کیا ذہن منتقل ہوتا ہے. وقت من بین صفات هذه لكونها مستلزمة لسائر الصفات الكمالية مع ما فيه من التشريح بكونه عليه السلام مرسلا فإن الرسالة فوق النبوة فإن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه وحي وكتاب. اب یہاں سے دوسرے اعتراض کا جواب دیں. ٹھیک ہے، اگر وسیع ذکر کرنا تھا تو نبی کے بہت سارے اوصاف تھے، رسول ہی کو ذکر کیوں کیا؟ ارسلہ ہے نا، تو ارسلہ سے رسالت کا معنی نکلتا ہے، تو رسول کو ذکر کیوں کیا؟ رسالت کو ذکر کیوں کیا؟ کوئی اور بھی معنی بیان کر سکتے تھے، کوئی اور وصف بھی بیان کر سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ رسالت کو ذکر کرنے کی وجہ یہ کہ رسالت ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی صفت ہے جو تمام صفات کمالیہ کو محیط ہے، تمام صفات کمالیہ کو مستلزم ہے. گویا اس صفت کو بیان کر کے ایک صفت کے اندر سرکار کی بے پناہ صفتوں کو بیان کر دیا گیا. کیونکہ جو رسول ہوگا تو اس کے اندر ہر قسم کی خوبی موجود ہوگی. کیونکہ اگر ہر قسم کی خوبی موجود نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی قسم کی خوبی ہوگی جو انہیں اگر موجود نہ مانے اور وہ کسی دوسرے میں موجود ہو تو گویا وہ اس خوبی میں سرکار سے بڑھ جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ جس کو ملا وہ سب سرکاری کے صدقے میں ملا. تو کہتے ہیں کہ صفت رسالت کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے تمام صفتوں میں کہ یہ صفت تمام صفات کمالیہ کو مستلزم ہے. اسی وجہ سے ایسی صفت کو بیان کیا. نبی کو بھی بیان دیں گے کیونکہ نبی سے بڑھ کر کے رسالت ہے. نبی ہونا بھی علی نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے. علامہ السلام میں رسالتی کو ذکر کیوں کیا؟ تو کہا اس لیے کہ رسالتی نبوت سے بڑھ کر کے ہے. تو وہاں سب سے بڑے وصف کو وہ ذکر کرتے ایک بہت بڑے وصف کو ذکر کر دیا تو تمام صفات کمالیہ کو گھیرے ہیں. دیکھیے وقت آ رہا من بین صفات، اور مصنف نے صفات کے در بہت ساری صفتوں میں سے ہاتھ ہی اس صفت رسالت کو پسند کیا. کیوں؟ لکونہا مستلزمۃ لسائر الصفات کمالیہ، اس کے تمام صفات کمالیہ کو مستلزم ہونے کی وجہ سے، مع ما فیہ من التصریح، باوجود اس کے جو اس کے اندر ہے یعنی کہ تصریح اس بات کی بقولہ علیہ السلام مرسلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرسل ہونے کی تصریح. وہ نبی الذی ارسل الیہ وحی و کتاب، کیونکہ مرسل وہ نبی ہوتا ہے جس کی طرف وحی بھی کی گئی ہو اور کتاب بھی دی گئی ہو. لہذا یہاں پر علامہ نصراوی نے وصف رسالت کو ذکر کیا اور نام کو ذکر نہ کر کے صرف وصف کو ذکر کیا. ان سب کا جواب اس کی توضیح ہو گئی. اب علامہ نصرہ ہدن، اوپر آیا ہدن، تو اب یہ ہدن کی تفصیل بیان کرنے کہ ہدن کیا ہے. ہدن اما مفعول لہ لقولہ ارسلہ، وہی نہیں یراد بالہدى ہدایت اللہ حتی یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل به او حال عن الفاعل او عن المفعول، وہی نہیں فالمصدر بمعنى اسم الفاعل او يقال اطلق علیہا مصدر. کیا ہے؟ علی ذی الحال مبالغۃ نحو زید عدل. اچھا، اب ہدن کے بارے میں تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ہدن یہاں پر کیا ہے. تو ہدن کے تعلق سے
فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل سننے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ آپ پڑھا ہوگا مفعول کی 6 قسمیں، مفعول بہی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ، 5 قسمیں جو ہے، تو اس میں سے ایک قسم ہے مفعول لہو۔ تو مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی فعل کی علت اور غرض بیان کی گئی ہو، جیسے ضربتہ تعذیباً، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، ضربتہ تعذیباً، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، تو یہاں پر تعذیباً یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، جس میں علت اور وجہ بیان ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں ہدن، یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ تو اب اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں پہلے، جو مفعول لہو ہوتا ہے تو مفعول لہو کے ماقبل جو فعل ہوتا ہے اسے فعل معلل بھی کہتے ہیں، کیونکہ مفعول لہو میں علت بیان ہوتی ہے، تو جس کی علت بیان ہوتی ہے وہ فعل ماقبل میں ہوتا ہے۔ کہ ضربتہ تعذیباً، میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے، تو معلل بھی یہاں پر کیا ہے؟ زید کو مارنا کیوں ہے؟ ادب سکھانے کے لیے، مارنے کی وجہ کیا ہے؟ ادب سکھانا۔ تو وہ جو فعل اس مفعول لہو سے متعلق ہوتا ہے اس کو فعل معلل بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کی علت بیان کی جا رہی ہو اور آگے وہ علت بیان ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اب دیکھیے کہ اب یہاں پر جو مفعول لہو ہوتا ہے تو مفعول لہو کی 2 صورت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کبھی کبھی مفعول لہو کا جو لام ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کب ذکر کیا جاتا ہے، کب حذف کیا جاتا ہے، اس کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ اگر مفعول لہو کا فاعل اور جو اس کے ماقبل میں فعل آ رہا ہے فعل معلل بھی، دونوں کا فاعل کیا ہو؟ ایک ہو، مفعول لہو کا فاعل اور جو اس کے ماقبل میں فعل معلل بھی آ رہا ہے، ان دونوں کا جو فاعل ہے وہ دونوں کے دونوں ایک ہی ہو اور دونوں کے ثابت ہونے کا زمانہ بھی ایک ہو، تو اس وقت لام کا حذف کرنا صحیح ہوتا ہے۔ لام کا حذف کرنا اس وقت مفعول لہو سے صحیح ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں کا فاعل ایک نہ ہو، یعنی مفعول لہو کا فاعل کوئی دوسرا ہے اور جو ماقبل میں فعل معلل بھی ہے اس کا فاعل کوئی دوسرا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں مفعول لہو کا جو لام ہوتا ہے اس لام کو حذف کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ جیسے ضربتہ تعذیباً، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، تو اب اس کا معنی ضربتہ للتعذیب بھی ہو سکتا ہے اور ضربتہ تعذیباً بھی کہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر تعذیباً جو مفعول لہو ہے تو یہ مفعول لہو کا جو فاعل ہے وہ بھی وہی ہے، کیونکہ ضربتہ میں نے مارا، یہاں پر جو متکلم ہے ضربتہ کا جو فاعل ہے وہ متکلم ہے، اور اسی طریقے سے تعذیب کا فاعل بھی کیا ہے؟ متکلم ہی ہے۔ جب دونوں کا فاعل ایک ہی ہے اور دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے، کیونکہ جس وقت میں مار پڑ رہی ہے اسی وقت وہ ادب بھی سکھا رہا ہے، تو دونوں کے ثابت ہونے کا زمانہ بھی ایک ہی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو تعلیل کے اندر جو لام تعلیلیہ ہے اس لام تعلیل کا حذف کرنا صحیح ہوتا ہے، اس لیے ضربتہ تعذیباً بھی کہنا صحیح ہے اور ضربتہ للتعذیب بھی کہنا صحیح ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی دونوں کا فاعل ایک نہ ہو، مفعول لہو کا فاعل الگ ہو، ماقبل میں جو فعل معلل بھی ہے اس کا فاعل الگ ہو، تو ایسی صورت میں دونوں مفعول لہو کا جو لام ہے اس کو حذف کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی مثال جیسے آیا، میں تیرے پاس آیا تاکہ تو میری تعظیم کرے، تو میں تیرے پاس آیا تاکہ تو میری تعظیم کرے۔ تو اب یہاں پر جیتکا میں جو جیتو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ متکلم ہے کہ میں آیا، تو فاعل اس کا متکلم ہوا۔ اور اکرام کا ایایا میں اکرام مصدر یہ مفعول لہو ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ متکلم نہیں ہے بلکہ مخاطب ہے۔ اکرام مصدر مضاف، قاف ضمیر اس کا مضاف ہے فاعل، اور ایایا مفعول بھی۔ تو اب یہاں پر جو اکرام کا فاعل ہے مصدر کا وہ مخاطب ہے اور جئتک میں جو فاعل ہے وہ متکلم ہے، تو مفعول لہو اور جو ماقبل فعل معلل بھی دونوں کا فاعل الگ الگ ہوا۔ جب دونوں کا فاعل الگ الگ ہوا تو اب یہاں پر اس لام کو حذف کرنا صحیح نہیں ہوگا بلکہ لام کا ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ جئتک لإکرامک ایایا۔ جب ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، ایک ضابطہ یہ ہے، اور دوسرا ضابطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب کہتے ہیں جب کوئی اس میں نکرہ منصوب ہو،
جب کوئی اس میں نکرہ ہو اور منصوب ہو تو وہ اکثر اوقات یا تو مفعول لہو ہوتا ہے یا حال بنتا ہے. ترجیحی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یا تو وہ حال بنتا ہے یا مفعول لہو بنتا ہے. تو اب یہاں پر جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی اس میں نکرہ منصوب ہو تو ترکیب میں یا تو حال بنے گا یا مفعول لہو بنے گا، اور اوپر والا ضابطہ بھی سمجھ میں آ گیا. تو اب یہاں پر علامت ارسلہ ہدن، اب دیکھیے کہ ہدن یہاں پر ترکیب میں کیا بن رہا ہے، کیا ہدن مفعول لہو بن رہا ہے ارسلہ کا یا کیا حال بن رہا ہے، کیا بنے گا ہدن؟ تو کہتے ہیں یہاں پر کہ اس صورت میں اعتراض وارد ہوگا، وہ اس طور پر کہ اگر ہم ہدن کو مفعول لہو بنائیں تب بھی کہتے ہیں اعتراض وارد ہوگا، اور اگر حال بنائیں تب بھی اعتراض کیا ہے، وارد ہوگا. اب وہ اعتراض کیا ہے اس کو سمجھیے. اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم ہدن کو مفعول لہو بنائیں تو مفعول لہو بنانے کی صورت میں ابھی اوپر ضابطہ بتایا کہ فعل معلل بھی اور مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہو تو وہاں پر لام کا حذف کرنا صحیح ہوتا ہے. تو یہاں لام تو ہے ہی نہیں، جب لام نہیں ہے تو اب علامن ارسلہ ہدن میں ارسلہ میں جو فاعل ہے وہ فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کا جو فاعل ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور ہدن کے اندر جو فاعل ہے وہ فاعل ذات باری تعالیٰ نہیں بلکہ ذات رسول ہے. تو اب جب دونوں کا فاعل یہاں پر الگ الگ ہے تو اب ایسی صورت میں اعتراض وارد ہوگا اسی کا کہ جب یہاں دونوں کا فاعل الگ الگ ہے اور یہ مفعول لہو بن رہا ہے تو اب یہاں پر لام کا ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں لام کا ذکر نہیں ہے. جب لام کا ذکر نہیں ہے اور دونوں کا فعل معلل بھی اور مفعول بھی دونوں کا فاعل الگ الگ ہے تو اب یہاں پر اس کا مفعول لہو بننا ترکیبی حیثیت سے صحیح نہیں ہوگا. ایک اعتراض تو یہاں پر یہ ہوا کیونکہ یہاں پر لام ذکر نہیں. اچھا، اور اگر کہتے ہیں کہ اس کو حال بنائیں تو حال بنانے کی صورت میں ظاہر سی بات ہے حال کا ایک ذوالحال ہوتا ہے. جب ذوالحال ہوگا تو جو ذوالحال ہے وہ یہاں پر کون ہوگا؟ ارسلہ کی جو ضمیر ہے اس سے ہم کیا ہے اس کو حال بنائیں، کیا ارسلہ کی جو ضمیر ہے وہ ذوالحال اور یہ حال، تو کہتے ہیں اس کا حال بننا بھی صحیح نہیں ہے. کیوں حال بننا صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک ضابطہ ہے کہ جب جو حال اور ذوالحال میں حال بنتا ہے تو وہ ذوالحال پر ثابت ہوتا ہے، یعنی حال ذوالحال کے لیے ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے مبتدا اور خبر ہوتے ہیں کہ خبر کا حمل مبتدا پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے حال ذوالحال میں بھی جو ذوالحال حال ہوتا ہے اس کے لیے ذوالحال کے لیے خبر بننا یا اس کے لیے ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کا حمل اس پر صحیح ہو جس طریقے سے خبر کا حمل مبتدا پر صحیح ہوتا ہے. اور ہدن یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہوتا. جب مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہوتا تو یہاں پر اس کو ہم حال بنائیں تب بھی درست نہیں ہوگا، اعتراض وارد ہوگا. تو اب اعتراض کا خلاصہ یہ ہوا کہ چاہے ہم ہدن کو مفعول لہو بنائیں تب بھی صحیح نہیں، اور اگر ہم ہدن کو حال بنائیں تب بھی صحیح نہیں ہے. تو آخر یہ ترکیب میں ہے کیا؟ تو اسی کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر دونوں ترکیبیں جو آپ نے کہا اعتراض ہوگا، کہتے ہیں اعتراض نہیں ہوگا، یہاں دونوں ترکیبیں صحیح ہیں. وہ صحیح کیسے ہیں؟ اس کیسے کو سمجھنا ہے کہ ہدن کو اگر ہم مفعول لہو بنائیں تب بھی صحیح ہے اور حال بنائیں تب بھی صحیح ہے. آپ نے یہی کہا کہ اگر مفعول لہو بنائے تو اعتراض ہوگا کہ اگر مفعول لہو فعل معلل بھی دونوں کا فاعل ایک نہ ہو، دونوں کا فاعل ایک نہ ہو تو ایسی صورت میں لام کا حذف کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ہدن مفعول لہو ہے اور یہاں پر لام کو حذف کیا گیا ہے. اور رہی یہ بات کہ دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے یہاں پر، تو کہتے ہیں یہ کہنا غلط ہے. یہاں دونوں کا فاعل ایک ہی ہے، فعل معلل بھی کا فاعل بھی ذات باری تعالیٰ ہے اور ہدن کا جو فاعل ہے یہ بھی کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے. اور اس وقت کیا ہے؟ ہدن سے مراد ہدایت اللہ ہوگی.
تو جب ہدن سے مراد ہدایت اللہ ہے تو یہاں پر اس کا جو ہدن کا فاعل ہوا وہ بھی ذات باری تعالیٰ ہوا، اور جو ارسلہ میں ہوا ضمیر ہے وہ بھی کیا ہے، اس سے مراد میں ذاتی باری تعالیٰ ہے۔ جب دونوں کی ذات، دونوں کا فاعل ایک ہی ہو گیا تو اب یہاں پر مفعول لہو بننا اس کا صحیح ہوگا کہ گویا یہاں پر یہ مفعول لہو ہے اور اس کے لام کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی کو یہاں جواب دیتے ہیں کہ ہدن اما مفعول لہو لقولہ ارسلہ، ہدن یا تو ان کے قول ارسلہ کا مفعول لہو ہے اور ارسلہ فعل معلل بھی ہے، وہی نئے دن تو اس پر جو اعتراض ہو رہا تھا اس کا اعتراض کا جواب دے رہے، وہی نئے دن یراد بالہدیٰ ہدایت اللہ، اس وقت کیا ہے ہدا سے ہدایت اللہ مراد ہوگی۔ جب ہدایت اللہ مراد ہے تو ارسلہ کا جو فاعل ہے وہ بھی کلمہ جلالت ہوا، اور ہدن سے مراد کی ہدایت اللہ ہے وہ بھی کلمہ جلالت اس کا فاعل بنا۔ جب دونوں کا فاعل ایک ہی ہوا حتی یکون فعلا لفاعل فعل معلل بہ، یہاں تک کہ وہ فعل معلل بہ کے فاعل کا فعل ہوگا اور جو اعتراض ہو رہا تھا وہ اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک اعتراض کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرا کیا تھا کہ حال بن رہا ہے، تو حال بننے میں کہتے ہیں کہ یا تو یہ حال بنے گا فاعل سے یا مفعول سے۔ فاعل سے مراد ارسلہ میں جو ہوا ضمیر ہے اس کو ہم اس کا ذوالحال بنائیں اور ہدن کو حال بنا دیں، یا ارسلہ میں جو ہو ضمیر مفعول ہے اس کو حال بنائے اور اس کو ذوالحال بنائے اور ہدن کو حال بنا دیں۔ تو کہتے ہیں جس سے بھی مراد لیں تو کہتے ہیں فالمصدر بمعنی اسم الفاعل، تو مصدر یہاں پر اسم فاعل کے معنی میں ہوگا، یعنی اگر ہم اس کو حال بنائیں تو حال بنانے کی صورت میں اعتراض کیا واجب ہو رہا تھا کہ ایسی صورت میں جو حال ذوالحال میں جو حال ہوتا ہے اس کا حمل ذوالحال پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے خبر کا حمل مبتدا پر ہوتا ہے۔ کہا زید عالم، زید عالم ہے تو عالم ہونے کا عمل خبر زید پر ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ذوالحال حال میں جو حال ہے اس کا عمل بھی ذوالحال پر ہوتا ہے۔ اور جب کہاں یہاں پر ہدن یہ مصدر ہے تو مصدر کے بارے میں قاعدہ مشہور ہے کہ مصدر کا عمل ذات پر نہیں ہوتا، درست ہی نہیں ہے نحویوں کے نزدیک۔ جب نہیں ہے تو اعتراض ہوگا کہ یہاں جب حمل نہیں ہو سکتا اس کا تو اس کو حال بنانا بھی صحیح نہیں، تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہاں حمل کرنا صحیح ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ مصدر ہے تو مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، یعنی کبھی وہ فاعل کا معنی دیتا ہے کبھی مفعول کا معنی دیتا ہے، اور یہاں پر ہم مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں لے لیں گے، یعنی ہادی کے معنی میں۔ جب یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو جائے گا تو اس میں فاعل کا حمل ذات پر صحیح ہوتا ہے، لہذا اب یہاں پر ہدن جو ہادی کے معنی میں ہے، ہادی کے معنی میں ہو کر کے اس کا حمل ارسلہ کی جو فاعل ہے اس سے یا مفعول سے اس پر کیا اس کا حمل درست ہو جائے گا۔ ایک تو یہ جواب دیا ہے کہ اس میں مصدر کو اس میں فاعل مان لیا جائے تب بھی اعتراض ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ مصدر کو مصدر ہی رکھا جائے تب بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نحویین کے نزدیک جو مصدر ہے تو مصدر کو کبھی کبھی کثرت استعمال کے طور پر مصدر ہی کو خبر بنا دیتے ہیں، جیسے زید عادل، تو زید عادل میں مصدر کا عمل ذات پر نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی بطور مبالغہ کے ہو جاتا ہے کہ زید عادل کہنے کی جگہ پہ جب کبھی کبھی کسی انسان کے اندر یا زید کے اندر صفت عدالت بہت زیادہ پائی جائے تو بہت زیادہ عدالت پائے جانے کی وجہ سے اس کے عادل ہونے کی وجہ سے اس کو لوگ عادل نہ کہہ کے خرافہ عدل کہنے لگتے ہیں کہ زید تو بڑا سچا ہے یعنی کہ وہ خود سچ ہی ہے، تو اسی طریقے سے زید بڑا عادل ہے یعنی وہ سچا عدل ہی ہے۔ تو کبھی کبھی مبالغے کے طور پر مصدر کا حمل ذات پر ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی مبالغے کے طور پر اس مصدر کا حمل ذات پر کرنا صحیح ہوگا، جب حمل صحیح ہوگا تو اس کا حال بننا بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہدن یا تو یہ مفعول لہو بنے گا یا یہ ہے کہ حال بنے گا ضمیر فاعل یا ضمیر مفعول سے۔ دیکھیے او حال عن الفاعل او عن المفعول، یا یہ حال ہوگا فاعل سے یا مفعول سے۔ وہی لازم جب یہ فاعل مفعول سے حال بنائیں گے تو اعتراض ہوگا، تو اس اعتراض کا جواب دے رہے وہی لازم، اور اس وقت فالمصدر بمعنی اسم الفاعل، پہلے اعتراض کا جواب کہ یا تو مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہوگا اور یقال یا کہا جائے گا اطلقا علی ذوالحال مبالغۃ، یا اس کا اطلاق ذوالحال پر مبالغے کے طور پر کیا جائے گا، زید عدل کی طرح،
جس طریقے سے زید العدل کے اندر عدل کا عدل مصدر ہوتے ہوئے اس کا عمل ذات پر مبالغے کے طور پر صحیح ہے، اسی طریقے سے ہدن کو بھی مصدر ہوتے ہوئے اس کا عمل ذات پر صحیح ہے مبالغے کے طور پر۔ چلیے تو یہ ہے ہدن سے متعلق تفصیل۔ اب آگے ہوا بالابتداء حقیق میں بالابتداء اور اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔